اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ ذکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں ہر بندہ کہتا ہے، ہمیں اگر کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں، سب سے پہلے اگر ہم اللہ سے محبت بھی کرنا چاہیں، اگر اللہ کا قرب بھی حاصل کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے ہمیں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں۔ تو جب ہم نماز کے لیے سوچتے ہیں، نماز میں جانے لگتے ہیں، مسجد میں جانے لگتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ علاقے کے ہمیں دیکھیں کہ ہم نماز کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ہم جانے لگتے ہیں تو ہم پانچے اوپر کر لیتے ہیں، شلوار اوپر کر لیتے ہیں، جا کے نماز پڑھتے ہیں، دل میں خیال ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ کے پانچے اوپر کیے ہوئے گھر تک جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ جمعے کے 2 فرض پڑھ کر جا رہا ہوں۔ علامہ محمد اقبال اس نماز کے سخت خلاف تھے۔ اقبال کہتے ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایسی نماز کا فائدہ نہیں، جبکہ اس کی مکمل وضاحت کی گئی ہے نمازوں کی۔ نمازیں در حقیقت 3 قسم کی ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک نماز صورت، ایک نماز حقیقت، ایک نماز عشق۔ جو نماز صورت ہے اس کی نشانیاں بتائی گئی کہ اگر جو یہ نماز پڑھے گا اور یہ خیالات ہیں تو وہ نماز صورت ادا کر رہا ہے۔ کیسے؟ اگر نماز پڑھنے سے یہ خیال آئے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز صورت۔ اگر نماز پڑھ کر دل میں تکبر آ جائے تو نماز صورت۔ اگر نماز پڑھ کے یہ خیال آ جائے کہ میں 2 رکعت پڑھ کے بہت کچھ کما لیا ہے، اگر 2-4 رکعتیں اور پڑھوں گا پتہ نہیں کیا کما لوں گا۔ اگر نماز پڑھ کے تکبر اتنا بڑھ جائے کہ بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ نبی پاک تو میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے تو 13 سال نماز پڑھی لگ بھگ، تو میں تو 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو مجھ میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ تو وہ یہ کہے کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ جس طرح ڈاکیا ڈاک لے کے آتا ہے تو نبی قرآن لے کے آتا ہے۔ اگر ایسی نماز بندہ پڑھ رہا ہے تو ایسی نماز بندے کے لیے تباہی ہے۔ تو ایسی نماز کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، فویل للمصلین، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ جو نماز اللہ کو پانے کا باعث تھی وہ اللہ سے دوری کا باعث بن گئی، بلکہ وہی نمازیں کپڑے میں لپیٹ کر بندے کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ان نمازوں کی ضرورت نہیں ہے جو اس کے حبیب سے بغض رکھنے کا باعث بن گئی۔ تو ہر بندہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، ہر بندہ جو بھی تقریباً نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے دوسرے بندے مجھے دیکھ لیں، دوسرے بندے مجھے نیک سمجھیں، دوسرے تہجدگار سمجھیں۔ تو اس طرح کی نماز کا کوئی بھی فائدہ نہیں، اور اس نماز کے اقبال بھی سخت خلاف ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں نا، تیرا ایمان بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ایسی نماز ہم تو کیا، ہمارے امام بھی ایسی خود نمازیں پڑھ رہے ہیں جس کے علامہ محمد اقبال سخت خلاف تھے۔ اب نماز حقیقت کیا ہے؟ نماز حقیقت تلاش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نماز حقیقت جن کو مل جاتی ہے ان میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز عشق عطا ہوتی ہے۔ اب نماز حقیقت کی نشانی کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، 3 انگریڈینٹس ہیں، 3 اجزاء ہیں نماز میں۔ زبان سے اقرار کریں، دل سے تصدیق کریں، اور جسم سے عمل کریں۔ ان میں سے فقراء کے نزدیک، ولیوں کے نزدیک، اقبال کے نزدیک، ان میں سے ایک جز بھی مس ہوا نماز نہیں ہوگی۔ یعنی ہم نماز میں کھڑے ہیں، اگر ہماری زبان اقرار کر رہی ہے قل هو اللہ احد، جسم عمل بھی کر رہا ہے، دل تصدیق نہیں کر رہا، بلکہ دل میں وسوسے ہیں، دل میں برے خیالات ہیں، دل میں اور چیزیں اگر کھڑی ہیں، دل میں دنیا کھڑی ہے، تو ایسے برے خیالات جو دوسرے کو بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے عین وقت نماز میں ہوتے ہیں، تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
اور اسی قلب کی حاضری کے بارے میں اقبال نے کہا ہے نا، تیرا امام بے حضور، تو حاضری نہیں ہے نماز کے اندر. تو اس کے لیے کیا ہے، نماز حقیقت اگر تلاش کرنی ہے تو سب سے پہلے دل کی دھڑکن کو اللہ اللہ میں لگانا پڑے گا. سب سے پہلے دل کو زندہ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں میں دل کی دنیا کو اللہ کے ذکر سے آباد کرنا پڑے گا. اب یہ تصدیق کا کہا جاتا ہے، ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے، بچپن سے پڑھایا جاتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو. ہمیں تصدیق قلب کا علم ہی نہیں ہے. وہ تصدیق قلب کیا ہے؟ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا، اگر آپ نماز میں ٹھہرے ہیں، آپ کہتے ہیں قل اللہ احد، کہہ اللہ ایک ہے، دل کہتا ہے گھر چٹائی کوئی نہیں، اللہ الصمد، بیوی بیمار ہے، تو یہ نماز صورت ہے. نماز حقیقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ زبان سے کہیں قل اللہ احد، کہہ اللہ ایک ہے، دل کی دھڑکن تصدیق کرے اللہ اللہ ہی اللہ. آپ کے ہر ادا ہونے والے لفظ کی دل تصدیق کر رہا ہو، دل حاضر کھڑا ہو. جو چیز ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں، اللہ الصمد، دل تصدیق کرے اللہ اللہ ہی اللہ. تو ایسی نماز میں لذت بھی ہے، سرور بھی ہے، حلاوت بھی ہے اور محبت بھی ہے. عشق اس سے بہت آگے ہے. تو اگر یہ نماز اگر آپ نے حاصل کرنی ہے، نماز عشق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے. نماز عشق جس کو نصیب ہو وہ داتا بن جاتا ہے. نماز عشق جس کو نصیب ہو خواجہ بن جاتا ہے. نماز عشق جس کو نصیب ہو علامہ اقبال بن جاتا ہے. لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز حقیقت کی تلاش کریں. تمام فرقوں کے لیے ضروری ہے کہ نماز حقیقت کی تلاش کریں. اگر ان کو 2 رکعت بھی مل گئی پوری زندگی میں نماز حقیقت کے، تو ساری زندگی کی نماز صورت سے افضل ہوگی، اس سے بہتر ہوگی. تو اس کے لیے کیا ہے، فی سبیل اللہ یہ دعوت ہے کہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں. اس کے لیے ہمارے مرشد پاک کی طرف سے اجازت ہے. کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی نظر نیاز نہیں ہے، کوئی نذرانہ نہیں ہے. یہ علم روحانیت ہے، اور اقبال نے بھی علم روحانیت کا پرچار کیا ہے. تو ہم اسی کا علم لے کے ہم چلے ہیں. اس کے لیے ہم طریقہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اگر اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، سب سے پہلے دلوں کو درست کریں. سب سے پہلے دل کو اللہ کے نور سے منور کریں. اس کے لیے طریقہ بتا دیتے ہیں. رات کو سوئیں، شہادت کے عملے کے ساتھ دل پر لکھیں اللہ، بڑے پیار سے لکھیں، محبت سے لکھیں. رب کا نام ہے، اور کوئی ورد وظیفہ کوئی چیز گمراہ کر سکتی ہے، لیکن اللہ کا نام آپ کو گمراہ نہیں کرے گا. اور اللہ کا نام ہو بھی دل پر تو اس سے بڑا سودا اور کیا ہے. جب آپ کل پر لکھیں گے، رات کو سوتے ہوئے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسری ٹک کے ساتھ ہو ملاتے رہیں، اللہ اللہ. اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹتے ہر وقت دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں. چاہے جس کام میں بھی ہیں، سارا دن آپ حوض میں ٹھہرے رہیں، پانی آپ کے دل تک نہیں پہنچے گا. دل کا جو وضو ہے وہ اللہ کے ذکر، اللہ کے نور سے ہوتا ہے. اور اس وضو کے بارے میں حضرت صفی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج کا ہکو وضو کتاب توڑ قیامت تائیں ہو. جو دل کا وضو ہو جائے، دل صاف ہو جائے، پھر جب آپ نماز پڑھیں گے وسوسے نہیں آئیں گے. پھر جب آپ نماز پڑھیں گے دل جو ہے برے خیالات کی طرف نہیں ہوگا. پھر آپ جب آپ نماز پڑھیں گے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی دیکھ لے مجھے، بلکہ دل میں یہی ہوگا اللہ ہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. اس کے لیے فی سبیل اللہ اجازت ہے. آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب کریں، دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد